جب کسی کام کے ہونے میں بار بار رکاوٹ آئے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا یہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی پسند آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پسند آ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ہمیں اس وقت یہ معلوم نہیں ہوتا، ان کے بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ کیا یہ انسان یا یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسی کے بارے میں اسی جگہ ٹکرے مارتے رہنا، وہی کام بار بار ریپیٹلی کرتے رہنا، تو اس میں صرف اور صرف آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کرائسس ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائنینشلی، کسی کا کوئی ہیلتھ کو لے کر، کسی کا کس حوالے سے، کسی کا کسی حوالے سے، ہر انسان کوئی نہ کوئی چیلنج اس کی لائف میں ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، جس راستے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس میں سے پہلے کتنے لوگ اس راستے پر گزرے ہیں اور کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے پہنچنا کدھر ہے، آپ جانا کہاں چاہتے ہیں اور آپ نے راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ نے جانا لاہور ہے اور بیٹھا آپ اسلام آباد والی گاڑی پر گئے تو آپ نے پھر اسلام آباد ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ جس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، جس جگہ پر جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک طریقے سے جو سلیکشن ہے اس کو پہلے آپ نے بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ غلط بس غلط ٹرین پر جائیں گے تو وہ جہاں پر جا رہی ہے اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ اب جہاں پر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو وہی گاڑی، وہی وین آپ کو چوز کرنی پڑے گی۔ اسی طرح بہت سارے حالات، بہت ساری دعائیں ہم زندگی میں ایسے مانگتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو چیز مانگنی ہوتی ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز اس طریقے سے مانگ ہی نہیں پاتے، ہمیں اپنے اندر ہی کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام، اس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں لوگ کہ جی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، آپ زبان سے اظہار کر کے اس کو نہ بتائیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دل کے معاملات، آپ کے حالات، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس چیز میں، جس کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، تھوڑی دیر اس میں لگ رہی ہو، تو پھر سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کی انتہا چیک کر رہے ہیں کہ اس انسان میں کتنی زیادہ تڑپ ہے، کتنا زیادہ جی پیشن رکھ سکتا ہے، کتنا صبر کر سکتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں جلدی نتیجہ چاہیے ہوتا ہے اور اس میں دیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری بے صبری کی وجہ سے بہت سارے کام ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئکلی رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ چیز آپ کو، اللہ آپ کو اس چیز سے نہیں نوازیں گے، آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی خواہشات ہیں، تو جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں، اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ ہونا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو آپ اگر اس کے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کر لیں گے، تو اس میں آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز اس میں آپ صبر کر لیتے ہیں، سکون دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ ہر چیز کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رضا پر
راضی نہیں رہیں گے، اپنی من مرضی اپنی منمانی کی کوشش کریں گے، تو پھر سوائے مایوسی کے، سوائے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا تعلق بنائیں، اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری سوچ محدود ہے، تو جو چیز میں آپ سے مانگ رہا ہوں اگر یہ چیز میری دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے تو مجھے یہ چیز عطا کر دے، اور اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، میرے دین اور دنیا کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، تو اس کا جو خیال ہے وہ میرے ذہن سے نکال دے، اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کے بارے میں زیادہ سوچوں، اور جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بن مانگے عطا فرمائے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ تو جو چیزیں ہماری زندگی میں بہتر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بن مانگے، اتنی زیادہ مہربانی ہے اللہ رب العزت کی، اتنا زیادہ فضل ہے، اتنا زیادہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں، ہمیں صحت دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، کھانے کے لیے ہمیں روٹی مہیا کی ہے، پانی، اور کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم گننے لگ جائیں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ناشکرہ بندہ ہے، انسان ناشکرہ ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ تو جو چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، جتنی مشکلات آنی ہیں، جتنی تکلیفیں آنی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی، آسانی کی دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ دعا کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا، ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل، پورا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اور جس کام میں بار بار رکاوٹ آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کا صبر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسان نے جو چیز مانگی ہے وہ اس انسان میں صبر کتنا ہے۔ وہ کمہار ہوتے ہیں نا جو گھڑے بناتے ہیں، تو وہ جب بیچتے ہیں تو اس کو اس طرح ٹھوکر بجاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھڑا پکا ہے یا کچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت آپ کو کوئی چیز عنایت فرماتے ہیں جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ یہ انسان اندر سے کچا ہے یا پکا ہے، اگر میں یہ چیز اس کو دے دوں تو یہ سنبھال پائے گا یا نہیں۔ تو جب تک آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ انسان مضبوط ہو جائے کہ جو چیز میں اس کو نوازوں یہ اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے، سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ تو بعض اوقات ہماری قابلیت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں انتظار کرواتے ہیں کہ یہ انسان اس چیز کے قابل ہو جائے کہ اس کو میں کوئی چیز دوں تو یہ اس کو سنبھال لے اچھی طرح۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔